रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने मुख्तसरन ग़ज़वे उहद का वाक़या पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। ए ईमान वालो, ए मोमिनो, बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। गज़वे उहद में नाकामी की वजह रसूल की नाफरमानी और माले दुनिया की लालच थी, जिसकी वजह से गज़वे उहद में मुसलमानों को बज़ाहिर नाकामी मिली। और उसी लालच की एक भयानक शक्ल, एक भयानक सूरत सूद से मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सूद को बढ़ा चढ़ाकर मत खाओ। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत सूद ले लिया जाए तो जायज है, बल्कि सूद चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, मुफरद हो या मुरक्कब हो, मुतलकन हराम है। यानी सूद थोड़ा सा भी जायज नहीं है लेना। और ज़माने जाहिलियत में सूद का ये आम रिवाज था कि जब कर्ज की अदायगी की मुद्दत आ जाती थी और कर्जदार कर्ज को अदा नहीं कर पाता था, तो उसकी मुद्दत बढ़ा दी जाती थी और साथ ही साथ सूद की भी रकम बढ़ा दी जाती थी। तो इस तरीके से वो सूद की रकम, थोड़ी सी रकम जो थी वो कहीं से कहीं तक पहुंच जाती, जो एक आम आदमी के लिए उसका पूरा करना महाल हो जाता, उसके लिए नामुमकिन हो जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इस आयत में तंबीह मकसूद है, तंबीह की जा रही है कि तुम सूद खोरी से बाज आ जाओ, वरना यही फेल हराम, यही हराम काम तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल से मुहारबा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, रसूल जो तुम्हें बताए उस पर अमल करो, रसूल जो तुम जिस चीज से मना करे उस चीज से रुक जाओ। तो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल, क्योंकि रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत है, रसूल की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। तो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, उनकी फर्माबरदारी करोगे, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे। वसारिउ इलल मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो। यानी तुम सिर्फ दुनिया के ही मालो मता में ही गुम होके ना रह जाना और आखिरत को फरामोश मत कर देना। वो आखिरत जो तुम्हारी अबदी जिंदगी है, तुम उसको मत भूल जाना दुनिया के माल के चक्कर में, बल्कि उस आखिरत को भी तुम याद रखना और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तलब में तुम दुनिया की जिंदगी में नेक अमल करते रहना। तुम जन्नत के रास्ते को इख्तियार करो जैसा कि अल्लाह ताला ने बताया है, और जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, यानी उस जन्नत के बारे में बताया जा रहा है, और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। यानी अब यहाँ पर मुत्तकीन की आगे के दो आयत में मुत्तकीन की सिफत बताई गई है कि मुत्तकीन आखिरकार कौन से लोग हैं। इसके अलावा भी मुत्तकीन की सूरह बकरा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफत बताई कि मुत्तकी लोग कौन से हैं। उनके मुतालिक फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। यानी वहां पर मुत्तकीन की क्या खूबी बताई गई है कि जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। इसी तरीके से सूरह आल इमरान आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल असहार।
کہ متقین کی کیا خوبی ہے، تو متقین وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ یعنی یہ متقین کی خوبی بتائی گئی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی متقین کی کیا خوبی بتاتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہ متقین کی کیا خوبی ہے، تو وہ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر خوشحالی ہوتی ہے تب بھی کرتے ہیں، تب تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر تنگدستی ہوتی ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن تب بھی وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں بخوشی خرچ کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جنت کی طلب میں۔ اور دوسری صفت ان کی کیا بتائی گئی کہ غصہ پینے والے، یعنی غصہ آتا ہے تو اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کوئی عمل نہیں کرتے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، تیسری خوبی ان کی یہ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور جو بھی ان سے کوئی برائی کرتا ہے یا کچھ بھی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ متقین کی خوبی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ متقین کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا قریبی رکھتا ہے۔ اور آگے ان کی خوبی بتائی گئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی انسانیت، بشریت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ نہ کرے تو وہ تو فرشتہ ہو جائے گا، کیونکہ فرشتوں سے ہی گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، اور انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، فوراً وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، فوراً اس چیز سے باز آ جاتے ہیں اور ہمیشہ نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ متقین کی خوبی ہے۔ اور پھر واقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی اگر انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں، پہلے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، پہلے اس کو اچھے سے جانتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کی جانچ پرکھ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جیسا رہتا ہے اسی کے متعلق اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بغیر علم کے کسی بھی چیز پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان متقیوں کا ابدی ٹھکانہ، ابدی مقام، ابدی مسکن بتاتے ہیں کہ وہ کہاں رہیں گے، تو وہ ایسی جنتوں میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے دودھ کی، شراب کی، شہد کی اور پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان بھول جائے گا کہ اس نے دنیا میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں ہر طریقے کی آرائش اور زیبائش کی ہوئی ہوگی، یعنی اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے متقین، اپنے نیکوکار بندوں سے کیا ہے، کہ ایسے نیکوکار جو یہ تمام، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو دنیا میں اس طریقے سے ایک مسافر کے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے آخرت کی زندگی کو فراموش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ ہر وقت ہمتن اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا ابدی ٹھکانہ وہ جنت ہے
جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں چلے گئے اس کے بعد نکال لیا جائے گا، نہیں، جنت ان کا ابدی ٹھکانہ ہو جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے۔ تو یہ بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کی وجہ سے دے رہے ہیں جو وہ دنیا میں کر کے جائیں گے۔ ان نیک کاموں کا بدلہ ہے، ان نیک کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان متقین میں شامل کر لے، ہمارے اندر بھی وہ تمام صفات آ جائیں جو ایک متقی اور پرہیزگار انسان میں ہوتی ہے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔